مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، آج کا سوال ہے، میں بوڑھا ہوں اور میں بوڑھا شخص ہوں اور مجھے گارنیئر کا رنگ لگانے کا بہت شوق ہے کہ میں اب تک رنگ لگاؤں، اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی کو بھی میں اچھا لگتا ہوں، اور کیا یہ رنگ خضاب لگانا جائز ہے نہیں جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے میں نے مجھ سے یہ سنا ہے کہ جب میں یہ رنگ لگاتا ہوں تو میری نماز نہیں ہوگی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ خضاب لگا رہے ہیں، خضاب کے بارے میں بہتر رائے یہی ہے کہ وہ خضاب لگانا چاہیے جو مثال کے طور پر کسی کا بال کالا تھا، اب وہ سفید ہو گیا تو کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے، یعنی جو تھا وہ نہیں لگانا چاہیے۔ کسی کے براؤن بال ہیں یعنی کہ کتھائی بال ہیں تو وہ نہیں لگانا چاہیے، جو تھا نیچرل اس سے الگ لگانا چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کالے بال ہیں تو ڈارک براؤن شیڈ لگا لے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ناپاکی آپ کے ساتھ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے وضو کیا، تو اگر داڑھی کو بھگونا، چہرے کو بھگونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ جو کلر ہے یہ واٹر پروف ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ جو بھی خضاب آپ لگا رہے ہیں، جو بھی کلر آپ لگا رہے ہیں، کیا وہ واٹر پروف ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے یہ تفصیل دیکھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلا سوال ہے، دکان والے کے یہاں گراہک آتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہو یا شبہ ہو کہ ان کی آمدنی حرام مال کی ہے، تو کیا یہ دکان والے کو پیسے لے کر سامان دینا چاہیے؟ نہیں بھائی، دیکھیے، جس کے بارے میں یہ بات پتہ ہو، یہ رزق حلال کے اندر ہی بات آ جائے گی۔ جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ آدمی کی کمائی 100% حرام ہے تو حتی الامکان بچنا چاہیے کہ اس کو مال نہ بیچیں۔ لیکن بھائی دکانداری کرنی ہے، مال بیچنا ہے، تو اگر آپ نے اس کو مال بیچ دیا تو کوشش کریں کہ اس رقم کو صدقہ کر دیں، کیونکہ اگر آپ کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ مان لو کوئی آدمی شراب کے علاوہ کوئی کاروبار ہی نہیں کرتا، سود پہ پیسے دینے کے علاوہ کوئی کاروبار ہی نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی غلط کوئی کاروبار ہے ہی نہیں اس کا، تو آپ کو پتہ ہے تو کہ اس کا جو پورا بزنس ہے وہ حرام کا ہے، تو اس کیس میں آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ اس کا مکس کاروبار ہے، حلال بھی حرام بھی، تو بیچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ حلال زیادہ ہے، حرام بھی ہے، لیکن حلال کی پرسنٹیج زیادہ ہے، تب بھی بیچ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ میں ایک جگہ پھنس گیا ہوں، وہ شخص پیسے دینے میں بہت تاخیر کر رہا ہے، میرے پاس کاغذات موجود ہیں جس کے ذریعے میں قانونی کارروائی کر سکتا ہوں، کیا ایسا کرنا شریعت کی روشنی میں صحیح ہے؟ دیکھیے، جس نے کسی کو قرض دیا ہے اس کو قرض کی وصولیابی کے لیے تقاضا کرنا درست ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کارروائی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بھائی اگر آپسی معاملہ پیار محبت کے ساتھ نمٹ جائے، مسئلے کے اعتبار سے آپ نے کسی نے آپ کو قرض دیا اور آپ کے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، ساری تحریر موجود ہے، تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں، قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ پیار محبت سے یہ مسئلہ نبٹ جائے، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے قانونی کارروائی کرنے کی۔ مفتی صاحب، ہمیں استخارے کا مطلب بتا دیجئے، استخارہ کیا ہوتا ہے اور استخارہ کب کب کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ استخارے کے بارے میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ استخارہ کیا چیز ہے۔ استخارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی اپنی کسی معاملے میں رائے طلب کرنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی استخارہ جب آپ کرتے ہیں تو مان لیجیے کوئی مسئلہ ہے کہ یہ کریں یا یہ کریں، تو اس میں کیا ہے، کوئی طریقہ ہے اور دعا ہوتی ہے، اور بہت سے بڑی لمبی لمبی دعائیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن اس کا سب سے آسان طریقہ ہے، دعا یاد نہ ہو تو آپ رات کو سونے سے پہلے، یعنی جب آپ کو پتہ ہو کہ اب آپ نہ موبائل چھوئیں گے، نہ کچھ سنیں گے، نہ کسی سے بات کریں گے، بالکل سونے کا وقت قریب آ گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایک معاملے میں مشورہ طلب کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، عربی دعا ہے، لیکن اگر کسی کو عربی دعا یاد نہیں ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیت کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کروں یا یہ کروں، دل میں نیت کر لیں اس چیز کی۔ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس کے بعد سو جائیں۔ صبح اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو خواب میں یہ آنا چاہیے کہ یہ کرو یا یہ مت کرو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا دل اور دماغ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس چیز کی طرف آپ کا دل اور دماغ رغبت کرتا چلا جاتا ہے، مطلب آپ کا دل ایک جانب پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو وہی نازل ہوگی نعوذ باللہ، نہ آپ کو الہام ہوں گے۔ ہماری کوئی دینداری کی یہ کیٹیگری تو ہے نہیں کہ ہمیں باقاعدہ بتایا جائے گا، ہمارے پاس آ کے کان میں کوئی پھونکے گا، یہ سب باتیں نہیں ہوں گی۔
لیکن کیا ہے کہ دل اور دماغ ہمارا ایک طرف مضبوطی کے ساتھ جمتا چلا جائے گا. اب استخارہ کر لیا, مان لو استخارہ کیا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا, آ گیا نہیں کرنا ہے, اور لیکن دل چاہ رہا کرنے کا, تو استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے رائے طلب کر لی. اگر آپ نے اس چیز پر عمل نہیں کیا تو کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کی. لیکن اور ہر چھوٹی بات پہ بھی استخارہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے اور استخارہ کرنے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں, حضرت جی ہمارا استخارہ نکال دیجیے. بھائی حضرت کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود کریے اپنا استخارہ. حضرت زیادہ جانتے ہیں آپ کے مسئلے کو, آپ زیادہ جانتے ہیں اپنے مسئلے کو. بولے فون کرتے ہیں حضرت ہمیں رشتے میں استخارہ نکلوانا, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جو کسی آپ مجھے فون کریں کہیں میرے یہاں 2 بیٹی ہے میرے پاس 2 رشتے آئے ہوئے, مجھے استخارہ نکلوانا ہے, میں کہوں بھائی خود کرو. تمہیں پتہ ہے جو محبت تمہاری بیٹی کی تمہارے ساتھ ہوگی مجھے تھوڑی نہ ہو جائے گی آپ کی بیٹی کا معاملے میں وہ چیز. تو آپ کو استخارہ خود ہی کرنا چاہیے. یہ مشورہ طلب کرنا الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ان بزرگ سے یا ان عالم سے یا ان مفتی صاحب سے یا ان قاری صاحب سے رائے لے لی کہ ایسے ایسے رشتے ہیں, ایک رشتے کی یہ خوبیاں ایک رشتے میں یہ خوبیاں, انہوں نے آپ کو رائے دے دی سننے کے بعد آپ کی منہ سے کہ ایسا کر لیں, یہ بات الگ ہو گئی. لیکن وہ آپ اس سے استخارہ نکلوا رہے ہیں سوچتے ہوئے کہ ان کو کچھ خاص اللہ کی طرف سے اشارہ آ جائے گا, تو یہ بہتر بات نہیں ہے. آپ خود اپنا استخارہ کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے چکر میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے اچھے رشتوں کی بلی چڑھ گئی ہے. اچھا خاصا رشتہ ہے, سب کچھ اوکے لگ رہا ہے ظاہری طور پر, لیکن استخارہ کرنے والے استخارے میں نہیں آ رہی بھائی بات, ہم نہیں کر سکتے شادی. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا خاصا رشتہ ہوا ہوائی بات, سب کچھ ہوا ہوا سب کچھ استخارے کے چکر میں مٹی میں ملا دیا. تو استخارے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بھائی بہت ہی اہم معاملوں میں کرنا چاہیے. جب سارے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اس کا استعمال کر لیا, سب کچھ کر لیا, سمجھ ہی نہیں آ رہا بالکل کیا کریں, ایسے معاملوں میں استخارہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ایک آدمی ایسا ہے ایک آدمی ایسا ہے, ان کے یہ ہیں, موازنہ کیجئے, ان کے بارے میں انکوائری کیجئے رشتے کوئی معاملے میں. اکثر لوگ رشتے کے معاملے بہت استخارہ کرواتے ہیں, تو استخارہ کرنا ہے تو خود کریے, یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.